اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام و محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر دارین کے سرور، کونین کے آقا، نبیوں کے امام، رسولوں کے پیشوا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، کاشف الکروب، ماحی الحوب، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایا و غیوب، حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، سرور کائنات، فخر موجودات، صاحب کمالات، مخزن معجزات، جامع الصفات، سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، معراج مصطفیٰ کی وہ نورانی شب ہم سے اور آپ سے رخصت ہوئی. لائق صد مبارکباد ہیں الجامعۃ الحمیدیہ کے اساتذہ اکرام و طلباء عظام و اراکان جامعہ
کہ جنہوں نے اپنی محنت و کاوش اور اپنے ذوق و شوق کے ساتھ معراج النبی کا استقبال قرآن کریم کی تلاوت سے کیا۔ عرف عام میں شبینہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ شبینہ بھی نہیں ہے، روزینہ کہہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ عموماً صبح کے وقت سے ہی یہ سلسلہ تلاوت شروع ہوتا ہے اور رات کے ابتدائی حصے میں ختم قرآن ہو جاتا ہے، لیکن کوئی روزینہ نہیں کہتا، ہر کوئی اسے شبینہ ہی کہتا ہے۔ بہرحال وہ روزینہ ہو کہ شبینہ ہو، ہر سال اس موقع پر الجامعۃ الحمیدیہ کے طلباء بالخصوص حفاظ اکرام یہ کام کرتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ حفاظ اکرام جو شعبہ حفظ کے طلباء ہیں وہ اپنے اپنے طور پر ایک پارہ دو پارہ کر کے یکے بعد دیگرے صبح سے ہی یہ شروع کرتے ہیں اور ختم قرآن کریم شب تک ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ پروگرام بدستور امسال بھی بروز بدھ کو منایا گیا اور شب میں ختم قرآن کریم ہوا، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوا، فاتحہ خوانی ہوئی، دعا خوانی ہوئی، نعت و منقبت کے پاکیزہ اشعار پیش ہوئے، گویا کہ وہ رات شب معراج کی دھوم دھام سے منایا گیا اور روزہ بھی رکھا گیا۔ بدھ کو روزہ اور جمعرات کل کو یہ دو روزے نفلی رکھے گئے۔ اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، ہزاری روزہ مشہور ہے عوام میں، یعنی جو اس تاریخ میں یہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1000 روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ رکھنے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ ہم میں سے جس نے بھی روزہ رکھا اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے۔ نفلی روزہ رکھتے ہیں لوگ، لیکن انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے اس روزے میں کچھ باقی نہ رہا ہو۔ اکثر غفلت سے لوگ کام لے لیتے ہیں، رمضان شریف میں پورا مہینہ روزہ کوئی نہیں رکھتا، یا کسی عذر سے، کسی پریشانی سے، بیماری سے یا سفر کی وجہ سے کچھ روزے اگر چھوٹ گئے تو ان روزوں کو ادا کرنا اس پر لازم اور فرض ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، نفلی روزے تو رکھ لیتے ہیں لیکن اپنے اس روزے کا خیال نہیں ہوتا۔ عموماً عورتیں بھی اس معاملے میں غفلتوں کا شکار ہیں کہ نفلی روزے دیگر اور روزے تو انہیں بہت پیارے ہوتے ہیں، عورتیں بکثرت روزہ رہتی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں عذر شرعی کی وجہ سے ان کے روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں، اور سال گزر جاتا ہے لیکن انہیں اس کی ادائیگی کا خیال نہیں آتا۔ نفلی روزوں کے درپے ہوتی ہیں لیکن انہیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے، اور آپ سب کو اپنے گھر کی خواتین کو متنبہ کرنا چاہیے
کہ نفلی روزہ نہ رہے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن فرض روزہ اگر ذمے باقی ہے تو اس کا سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جس کے ذمے فرض روزے باقی رہتے ہیں ان کے نفلی روزوں کی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ روزے ابھی یہ نفلی روزے رکھے گئے، ابھی شب برأت آنے والی ہے۔ شب برأت میں بھی 2 روزے کی بڑی فضیلت ہے، یا 3 روزے 13، 14 اور 15، جو ہر مہینے میں یہ ایام 20 کے روزے مشہور و معروف ہیں۔ تو ان روزوں کوئی ادائیگی بھی رکھیے، ادائیگی بھی کیجیے، نفلی روزے بھی خوب رکھیے، لیکن فرض روزہ جو آپ کے ذمے اگر باقی ہے تو اس کی تکمیل کر لینا سب پر لازم اور ضروری ہے۔ پورے خیال، پوری توجہ کے ساتھ ماہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ان قضا روزوں کی تکمیل کر لیجئے۔ معراج النبی یہ میرے سرکار کا وہ عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معجزہ معراج عطا فرمایا، یعنی لامکاں کی سیر کرائی، عرش اعظم تک پہنچے مصطفیٰ، وہاں سے اور کہاں بس خدا جانے مصطفیٰ جانے، لوٹ کر پیغمبر روح زمین پر آ گئے۔ یہ ایسا کمال ہے، ایسی بے مثال یہ رب کی نعمت ہے، یہ ایسا انعام ہے خدا کا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی اور نبی اور رسول کو ملا، نہ تا قیامت کوئی اور اس کا مستحق ہو سکتا ہے۔ معراج اللہ نے مصطفیٰ کو کرایا ہے، اس سفر کا نام ہی معراج رکھا۔ آج بھی معاندین، باغی، گستاخ، بدعقیدے طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرتے ہیں، ان کی عقل سے بات اترتی نہیں۔ عقل میں اتارنے والوں، یہ بات ہی ایسی ہے کہ جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ انسان اپنے عقل، دانائی، شعور، آگہی، اپنے سینس کی بنیاد پر اس طرح کی چیزوں کی کسوٹی نہیں کر سکتا، بس اسے ایمان کا تقاضا پیش کرنا ہوگا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، میرے مولا نے چاہا ہے تو اپنے حبیب کو لامکاں کی سیر کرائی ہے، ہم مومن ہیں، دل و جان سے ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا۔ جمعہ گزشتہ میں بات ادھوری سی رہ گئی تھی، میں نے عرض کیا تھا یوں تو ہمارے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے، پاؤں کے ناخون سے لے کر منہ سر تک نبی سراپا معجزہ بن کر آئے۔ نبی کا ہاتھ معجزہ، نبی کی زبان معجزہ، نبی کے دندان معجزہ، نبی کا رخسار معجزہ، نبی کی آنکھیں معجزہ، نبی کا مجسمہ معجزہ، نبی کے پاؤں معجزہ، نبی کے گیسو معجزہ، نبی کی ریش مبارک معجزہ، ہر جسم کے ہر عضو کا جائزہ آپ لیں گے تو سب سراپا معجزہ ہی معجزہ نظر آئے گا۔ یہ شان میرے سرکار کی ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو 2 معجزے ایسے عطا فرمائے، ایک تو یہ معجزہ معراج اور دوسرا معجزہ قرآن۔ قرآن کے بارے میں باتیں چل رہی تھیں،
وقت نہ ہونے کی بنیاد پر مضمون تشنہ رہ گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اپنا پاکیزہ کلام بھی عطا فرمایا۔ یوں تو میرے مولا نے دیگر انبیاء و مرسلین کو بھی صحیفے عطا فرمائے، پاکیزہ کلام عطا فرمایا، توریت، انجیل، زبور وغیرہ سے اپنے نبیوں کو اللہ نے مالا مال فرمایا۔ لیکن اے سنی جنتی مسلمان، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ میرے مولا نے میرے مصطفیٰ کو جو اپنا پاکیزہ کلام دیا، وہ کلام ایسا جامع کلام، ایسا منظم کلام، ایسا فصاحت و بلاغت سے لبریز کلام، ایسا لاسانی کلام میرے خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے کہ زبور و انجیل، توریت و دیگر صحیفے سب کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم، لیکن میرے مصطفیٰ کو میرے خدا نے قرآن جیسا پاکیزہ کلام عطا فرما دیا، اور ایسا یہ جامع کلام عطا فرما دیا کہ قرآن کوئی پڑھ لے تو زبور کا قاری ہو جائے، قرآن پڑھ لے تو انجیل کا قاری ہو جائے، قرآن پڑھ رہا ہے لیکن توریت کے پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ساری کتابوں کا جامع ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا، ایسا کلام نبی نے جب اپنے خاندان، قبیلے، اپنے عوام میں جب پیش کیا، نبی کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے، خدا کا کلام پیش کرتے، اللہ کے پیارے نبی پھر لوگوں کو بتاتے یہ کلام خدا ہے، اللہ کا فرمان علی شان ہے، تو ماننے والے جو اہل دل ہوتے، اہل ایمان ہوتے، سر تسلیم خم کرتے، لیکن معاندین، دشمن، باغی اور نبی کے مخالفین، بت پرست کفار و مشرکین ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہی کہتے یہ اپنی مرضی سے رات بھر بیٹھ کے گڑھتے ہیں اور صبح کو یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ جب اس طرح کی باتیں دشمنوں کی طرف سے آنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مصطفیٰ، وہ نادان، وہ دشمن آپ کے مانتے نہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا گڑھا ہوا کلام ہے، فاتو بسورۃ من مثلی، تو آپ اعلان کر دیجئے ارے پورا کلام نہیں، ایک ہی سورت اس طرح کی تم بھی بنا کر پیش کر دو، اس لیے کہ تم بھی تو اہل زبان ہو، فصیح و بلیغ ہو، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بہت ناز ہے، تو کوئی ایک سورت، ایک آیت ہی جیسا کوئی کلام تم بھی پیش کر دو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اعلان فرمایا، کسی میں نہ ہمت ہے، نہ جسارت ہے، نہ قوت ہے، نہ کسی کی فصاحت و بلاغت کام آتی ہے، سب کی زبانیں گنگ ہیں، کہ میرے مولا نے پھر میرے نبی پر ایک آیت پاک نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کلام الہی نازل ہوا۔ اللہ کے پیارے رسول نے اس پاکیزہ آیت کو ایک تختی پر کندہ کرایا اور دیوار کعبہ میں آویزہ کر دیا۔ اہل عرب کو نبی نے چیلنج فرما دیا، اگر یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو تم بھی اس جیسا کوئی کلام لکھ کر دکھا دو۔ جب دیوار کعبہ پہ یہ تختی آویزہ کی گئی، کیا لکھا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ خدا کا کلام ہے۔
مصطفیٰ جان رحمت نے چیلنج کر دیا ہے عرب والوں کے درمیان۔ خانہ کعبہ کی دیوار پہ تختی آویزاں ہو گئی ہے، بڑے بڑے فصحاء بلغاء علم والے اپنی دانشمندی زبان دانی پر اترانے والے بڑے بڑے سورما آتے رہے کہ جواب ہم دیں گے۔ جب کوئی آتا اور یہ پاکیزہ آیت دیکھتا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بس ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا، زبان خاموش ہو جاتی، گونگے ہو جاتے۔ نبی کی طرف سے یہ ایک چیلنج ہے، پورے عرب کی دنیا میں لوگوں کو اپنی عزت اپنے وقار کی پڑی ہے، سب کی ویلو اور زبان دانی خاک میں ملنے والی ہے، جواب تو دینا ہی چاہیے۔ بڑے بڑے سورما آئے، جواب نہیں بن پڑا، آگے بڑھتے گئے، اخیر میں انہوں نے اپنے ایک بڑے استاذ، بڑے کہنا مشق استاذ، بہت بڑے قابل کو، جس پر پورا عرب ناز کرتا تھا، اس کے علم پر، زبان دانی پر، فصاحت و بلاغت پر، اس کی دانشمندی پر، تجربہ و شعور پر، اس کی آگہی پر، اس کی حکمتوں پر پورے عرب کو ناز تھا۔ سب کے سب پہنچے اپنے استاذ کے پاس اور استاذ کی خدمت میں جا کر منت سماجت کرنے لگے۔ چلیے محمد ابن عبداللہ کی جانب سے ایک جملہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزاں ہے، جواب مانگا ہے محمد ابن عبداللہ نے۔ اگر ہماری طرف سے جواب نہیں ملا تو ہماری زبانیں گنگ ہو جائیں گی، ہماری فصاحت خاک میں مل جائے گی، ہماری بلاغت کا نام و نشان مٹ جائے گا، ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ایک مجمع لگ گیا، ایک بھیڑ لگ گئی، استاذ کے پاس سب پہنچے، خوب منت سماجت کیا۔ استاذ کو بھی اپنے علم و شعور پہ بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ وہ اٹھا، چلو چل کر جواب دے دوں گا، کون بہت بڑی بات ہے، بڑے بڑے مورچے میں سر کرتا ہوں، یہ ایک جواب ہی تو دینا ہے۔ چلا وہاں سے استاذ، ان کے پیچھے پیچھے سارے عرب کے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے زبان پر اترانے والے، بڑی بڑی فصاحت و بلاغت پہ گھمنڈ اور غرور کرنے والے، سب کے سب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آگے آگے استاذ آ رہا ہے۔ ایک میلہ لگا ہے، ایک بھیڑ لگی ہے، جمع غفیر ہے، مجمع کثیر ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں۔ آج پورے عرب دنیا میں کفار و مشرکین کو مکمل اطمینان ہے، مکمل انہیں یقین ہے ہمارا استاذ جا رہا ہے، جواب دے گا، سب کی آبرو بچا لے گا، جواب دے گا، ہماری عزت محفوظ رہے گی، جواب دے گا، ہماری فصاحت و بلاغت کو چار چاند لگ جائے گا۔ اس تصور اور اس خیال میں سب کے سب آئے، خانہ کعبہ کے قریب پہنچے، استاذ آگے بڑھا، دیوار کعبہ پہ تختی لگی ہے، اس تختی میں کیا لکھا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بس وہ بھی آیا استاذ، آنے کے بعد اس نے لکھے ہوئے کلمات کو دیکھنے کے بعد معانی و مطالب پر غور کیا، حکمت کو دیکھا، فصاحت و بلاغت کو دیکھا، سیاق و سباق کو دیکھا، ابتدا کو دیکھا، انتہا کو دیکھا، ہر زاویے سے دیکھا، ہر اینگل سے پرکھا، ہر فن کے ضابطے سے جائزہ لیا، خوب دیکھا، جی بھر کے دیکھا، دیکھتا
رہا. بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، انا اعطیناک الکوثر، لیکن حقیقت میں انا اعطیناک الکوثر یہ بحر بے کراں تھا، یہ دریائے آبدار تھا. اس کا جواب دنیا میں کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا تھا. استاذ دیکھتا رہا، بغور مطالعہ کرتا رہا، معانی و مطالب کو، ضابطے قوانین کو، فصاحت و بلاغت کو، حکمت و مصلحت کو ہر زاویے سے پرکھنے کے بعد استاذ نے اس کے نیچے لکھ دیا. اوپر لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر، نیچے اس نے لکھا ما ھذا بکلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے کہ جواب دیا جائے، یہ تو خلاق عالم کا کلام ہے. یہ جواب دے کر سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں. بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت دریائے رحمت فیض بخش بصیرت و بصارت امام احمد رضا نے بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہہ دیا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی، یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ تعالی نے جواب وہ دیتے بھی کیسے، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے. اللہ نے اس آیت پاک میں کوئی اہل عرب کو دعوت نہیں دی ہے، اہل عرب کے واسطے تعلیم نہیں فرمائی کہ کوئی انکار کر دے، کوئی اقرار کر لے، کوئی جواب دے دے. رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کر دیا ہے، تمہیں کوثر دے دیا ہے. دینے والا خدا ہے، پانے والے مصطفیٰ ہیں. اب کس کے پاس ایسی کوئی قوت ہے کہ کوئی اس سے بڑھ کے کوئی سرمایہ مصطفیٰ کو دے سکے؟ یہ بندوں کی تاب و توا نہیں، یہ خالق کائنات کا اختیار ہے. اس نے مصطفیٰ کو کوثر دے دیا ہے اور میرے مصطفیٰ نے کوثر پا لیا ہے. اب جواب کوئی دینا بھی چاہتا تو دیتا کیسے؟ سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کوثر بنایا، صاحب قرآن بنایا، پاکیزہ کلام دیا. ایسا منظم مقدس کلام اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا کہ زمانہ گزر گیا. آج تک دنیا میں بڑے بڑے سائنسداں، علم کے سرمایہ دار، ایک سے ایک دانائی رکھنے والے دنیا میں پیدا ہوتے رہے، لیکن ہمارے قرآن کا جواب آج تک کسی کے پاس نہ بن سکا. وہ ایسا پاکیزہ کلام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے قسمت کی ارجمندی ہے، یہ بھی ہماری تقدیر کی بلندی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ایک جامع پاکیزہ کلام دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے، جسے قرآن کہتے ہیں. یہ قرآن
ہمارے لیے سرمایہ آخرت بھی ہے، سرمایہ دنیا بھی ہے۔ جتنی تعظیم کریں، توقیر کریں، تلاوت کریں، بار بار پڑھیں، ثواب بھی ملتا رہے گا، مشکلیں آسان بھی ہوتی رہیں گی، اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی ملتا رہے گا، اور آپ پڑھتے رہیں گے، برکتوں کے خزانوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ جو دکھ درد میں، مصیبت میں، پریشانی میں، ہر حالت میں قرآن پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، اس کے سارے دکھ درد مصیبت پریشانی کافور ہوتی جاتی ہے۔ یہ قرآن بھی میرے نبی کا ایک معجزہ ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے ہمارے نبی کو یہ معجزہ قرآن عطا فرمایا، ویسے ہی ہمارے خدا نے ہمارے نبی کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ لامکاں کی سیر کرائی خدا نے، میرے نبی مکہ المکرمہ سے چلے، بیت الحرام سے چلے، مسجد اقصی تک گئے، نبیوں کی امامت فرمائی، رسولوں کی ملاقات کی، وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا، آسمان کی بلندیوں سے گزرے۔ ایک آسمان نہیں، 7 طبق ہیں آسمان کے، ساتوں طبقات سماوات سے گزرتے ہوئے میرے پیغمبر نے ہر رب قدیر کی بنائی اور اس کی قدرتوں کے ذریعے پیدا کردہ تمام چیزوں کا معائنہ کیا۔ جنت میں گئے نبی، جنت دیکھی، باغات دیکھے، رنگ و روغن دیکھا، تمام چیزوں کو اپنی نگاہوں میں بسایا، اور جنت میں نہر جنت دیکھا، حوض کوثر دیکھا، سارے معاملات کو دیکھے۔ جہنم کا معائنہ کیا میرے مصطفیٰ نے، جہنم دیکھا، جہنم میں عذاب پانے والوں کا سلسلہ دیکھا۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ میرے پیغمبر نے جہنم میں جن لوگوں کو سزا پاتے دیکھا، آ کر بیان کیا، لوگوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان پیغمبر نے بتایا، اے لوگوں، میں نے جہنم میں ایسے ایسے لوگوں کو عذاب پاتے، سزا پاتے دیکھا ہے کہ نبی نے ایک ایک کر کے الگ الگ بتایا۔ سر اکڑا کر چلنے والوں کا عذاب، غیبت کرنے والوں کا عذاب، شراب خوروں کا عذاب، زنا کاروں کا عذاب، نمازوں سے غفلت کرنے والوں کا عذاب، اتنا عذاب نبی نے شمار کرایا ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر موقع رہا تو باتیں ہوں گی۔ اللہ نے اس عظیم معجزے کا نام ہی معراج رکھوا دیا۔ معراج کا میم یہ محمد الرسول اللہ کا میم ہے، یعنی کوئی پوچھے یہ سفر کس کو ہوا تو بے بانگے دہل کہہ دینا، دنیا میں کسی اور کو نہیں، اس ذات کو ہوا ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ سفر کہاں تک کا ہوا؟ معراج کا عین بتائے گا کہ عرش اعظم تک ہوا۔ معراج کا رے بتائے گا، دن کے حصے میں نہیں، رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر ہوا۔ معراج کا الف بتائے گا کہاں تک ہوا، اللہ کی بارگاہ تک یہ سفر ہوا ہے۔ اور معراج کا جیم بتائے گا اس سفر میں شریک کون تھا، جیم بتائے گا کہ جبریل امین ساتھ میں رہے مصطفیٰ کے۔ اس طرح سے لفظ معراج میں پورے سفر کو سمو دیا گیا ہے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ پھر باتیں آئندہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی